ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور ماہ مبارک کی 7 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ان کو قرار دیا ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے ایک یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس کو بہت سی نسبتیں حاصل ہیں۔ اس کو خاص نسبت ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم ترین معجزے معراج شریف سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس مہینے کی 27 تاریخ کو وہ عظیم معجزہ اور سعادت عطا فرمائی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا ہوئی، نہ آپ سے بعد میں کسی کو عطا ہوگی۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے جمعوں میں بات کریں گے، چونکہ اسی مہینے کی 6 تاریخ کو یعنی 6 رجب المرجب جو کل گزر چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک انتہائی نیک بندے اور بہت بڑے کامل ولی، سلسلہ چشتیہ کے بر صغیر میں جو بانی تھے، حضرت سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عرس منایا جاتا ہے، اور 6 تاریخ چونکہ آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ کے مبارک عرس کو ہی میں نے موضوع گفتگو بنایا ہے، اور اس میں بالخصوص آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سما سلطان الہند کی تعلیمات کی روشنی میں، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی بات کریں گے، چونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں چیزوں کو ایک اعتبار سے خلط ملط کیا جاتا ہے، اور اکثر ہمارے ہاں یہ رواج پڑ چکا ہے کہ ہم شریعت کو فالو کرنے کے بجائے ان امور کو فالو کرتے ہیں جو ہماری طبیعت چاہتی ہے، اور شریعت کا وہی قول وہی بات ہمیں بہاتی ہے جو ہماری طبیعت کے موافق ہو، اور جو طبیعت سے ٹکراتی ہو، طبیعت کے موافق نہ ہو، تو لوگ اس میں مختلف قسم کے ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ اسی میں ایک محفل سما ہے، یعنی سما یا قوالی ہے، یہ محفل تو خیر ہوتی رہتی ہے، لیکن سما یا قوالی کا جو ایک سسٹم ہے وہ موجودہ دور میں بہت زیادہ اس کو لوگوں نے اپنی اس میں خواہشات کو داخل کر دیا ہے، اور ہر بندہ اپنی طبیعت کے موافق اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح کرتا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ ایک تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے، اور دوسرا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں بھی ایک بہت بڑی روحانی ہستی ہیں، حضرت سیدنا سخی سہیلی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عرس چل رہا ہے، اور اس میں بھی جو کچھ ہلڑ بازی اور شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں وہ اب ایک ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکی ہیں، اور لوگوں نے باقاعدہ اس کو دین کا اور عرس کا حصہ بنا لیا ہے۔ اس لیے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اور تعلیمات صوفیاء چشت کی روشنی میں آج آپ حضرات کے گوش گزار چند وہ چیزیں کروں گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے، اس کی عطا سے زیادہ مستقیم ہے، اور اگر ہم اس راستے پہ رہیں تو ہم بھٹک نہیں سکتے۔ ادھر ادھر اور طبیعت کے موافق جو باتیں ہیں یہ سب شیطانی عمل ہے، اور ہمیں شیطانی عمل سے اور وسوسوں سے بچنا چاہیے۔
سب سے پہلے تھوڑا سا حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سی سیرت ہم بیان کر دیں، آپ کا مختصر سا تعارف، کیونکہ جو سورہ مبارک نخل کی آیہ مبارکہ 97 کا ابتدائی حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پڑھی ہے، اس میں ہمارے موضوع کے مطابق ہی چیزیں ہیں، اور قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے نیک بندوں سے وعدہ ہے، اور جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے پڑھا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب یہ ہے کہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرو، گھر میں نوافل پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری جو قبر ہے، روضہ مبارک ہے، اس کو میلہ گاہ نہ بناؤ، یعنی میلے کی جگہ نہ بناؤ۔ وصلوا علی، اور مجھ پہ درود پڑھو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اسی والے سے ہم بات کریں گے، لیکن پہلے حضرت خواجہ سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، کہ مشہور قول کے مطابق آپ کی ولادت 537 ہجری یعنی 1142 عیسوی میں ہوئی۔ سجستان یا سیستان جو ایران کا اب حصہ ہے، اس شہر میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا جو ولادت کے وقت جو آپ کا نام رکھا گیا تھا وہ ہے حسن، اسی لیے آپ کو کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کے بعد آپ نے بہت سے اسفار کیے، بغداد، شام اور دیگر شہروں میں آپ نے مختلف اولیاء کرام سے اکتساب فیض کیا، جن میں حضرت غوث پاک محبوب سبحانی حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی، اور آپ کے جو مرشد کامل تھے حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اولیاء کرام سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا، علم حاصل کیا۔ جب حرمین شریف 20 سال تک قریباً آپ نے اپنے مرشد گرامی کی خدمت کی، اور پھر آپ نے حرمین شریفین کا سفر کیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو حکم ملا کہ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں پہ شرک کی بو پھیلی ہوئی ہے، فلہذا آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے، اور آپ نے کفرستان ہند کو نور اسلام سے منور کیا، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 6 رجب المرجب، ایک قول کے مطابق 627 ہجری اور ایک قول کے مطابق 633 ہجری کو آپ کا وصال ہوا۔ رجب کی 6 تاریخ تھی، آپ کا وصال ہوا، اس لیے ہر سال 6 رجب کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ نے دین کی تبلیغ کا وہ انداز اپنایا کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، یعنی کھردرے سخت لہجے میں، ملامت کرنے والے لہجے میں کسی کو مخاطب کرنا یا دعوت دینا، یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کے خلاف ہے، اور قرآنی حکم بھی یہی ہے کہ حکمت سے دعوت دو، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کسی بات میں مجادلہ کرنا پڑے، مباحثہ کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے کریں۔ تو آپ نے خاص کر برے صغیر میں اس انداز میں کام کیا کہ جو صوفیاء کرام کا ترہ امتیاز ہے، یعنی حکمت کے ساتھ، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دی۔ نتیجتاً یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ 1 2 4 نہیں 90 لاکھ غیر مسلموں نے آپ سے کلمہ پڑھا، اور آپ کی تعلیم اس قدر دل نشین تھی کہ ایک ایک دن میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آپ نے خاص کر برے صغیر میں سماع کو، یعنی قوالی کو رواج دیا۔ ویسے تو سماع کی بہت پرانی تاریخ ہے، اگر اس تاریخ میں جاؤں تو یہ تو گھنٹوں کا خطاب ہے، یہاں تمہارے پاس بہت کم اور مختصر ترین وقت ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اپنے اس موضوع کے ساتھ تھوڑا سا انصاف بھی کر سکوں۔ قوالی کا آپ نے فروغ دیا، چونکہ جس وقت آپ برے صغیر میں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پہ ہندوؤں کا غلبہ تھا، ہندو اکثریت میں تھے، اور ہندوستان یا ہند کہا جاتا تھا۔ ہند کا تذکرہ ہمیں قدیم تاریخ میں، بلکہ احادیث میں بھی بعض سیوف الہند اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، تو ہند کا تذکرہ قدیم کتابوں میں موجود ہے، اس لیے یہ شروع سے ہندوؤں اور مشرکوں کا ٹھکانہ مشہور تھا۔ اور چونکہ آپ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے یہاں تشریف لائے تھے، تو آپ نے پھر اسی حکمت کے طور ہندوؤں میں ایک بڑی یہ ایک روایت موجود ہے ہندوؤں میں کہ ہندو ہر موقع پہ ان کا یعنی ناچنا گانا یہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے، ان کی مذہبی علامت ہے کہ وہ خوشی کے موقع پہ بھی وہ ناچتے گاتے ہیں، اور غمی کے بعض مواقع بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گانا اور یہ چیز ان کے مطلب مذہب میں شامل ہے، ان کے مذہب کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ مشرکانہ چیزیں ہوتی ہیں، اور شرک ہوتا ہے، اس میں کفر ہوتا ہے۔ تو حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی حکمت کے پیش نظر قوالی کو رواج دیا۔ انسان یاد رکھیں، انسان کے جو علم کے ذرائع ہیں، یعنی علم حاصل کرنے کے ہمارے ذرائع ہیں، ان کو وہ 5 ہیں، جن کو حواس خمسہ ہم کہتے ہیں نا، حواس خمسہ یعنی 5 ذرائع ہیں جن سے انسان چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے، کوئی بھی علم ہو اس کے حصول کے لیے۔ اس میں ایک جو ہے وہ ہے انسان کی قوت سماعت، یعنی آپ کوئی چیز سن کے حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ گفتگو سن رہے ہیں تو جو اس کو غور سے توجہ سے سنیں گے انہیں یہ علم حاصل ہوگا کہ ابھی گفتگو کیا ہوئی ہے۔ ایک ہے قوت سامع، اس کو بولتے ہیں۔ ایک ہے قوت سامعہ جس کو ہم سننے کی قوت کہتے ہیں، ایک ہے قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت۔ آپ جب کسی چیز کو دیکھیں گے تو آپ علم حاصل کر سکیں گے کہ یہ چیز سفید ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سبز ہے، یہ سرخ ہے، یہ کیا ہے۔ ایک ہے قوت
شامہ یعنی سونگھنے کی قوت. آپ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سونگھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کی حیت اور اس کی شے کیا ہے. جیسے خوشبو آپ سونگھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اچھی خوشبو ہے یا بری بدبو ہے. بدبو کا مطلب ہی ہوتا ہے بری بو، تو اس کو بری بدبو نہ بھی کہیں تو، لیکن بدبو مطلب بری بو. خوشبو اچھی خوشبو، اچھی بو، بدبو بری بو، تو یہ سونگھنے کی قوت سے حاصل ہوتی ہے. اس طرح ایک کو کہتے ہیں قوت لامسہ یعنی چھونے کی قوت. آپ کسی بھی چیز کو چھو کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، بھئی وہ سرد ہے، وہ گرم ہے، وہ درمیانی ہے، وہ کیسی ہے. ایک ہے قوت شامہ، ہم نے وہ بیان کر دی کہ، اور ایک ہے قوت ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت. یہ پانچویں جو قوت ہے وہ چکھنے کی ہے. آپ کے سامنے کوئی شے ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا ذائقہ کیسا ہے، لیکن جب آپ اس کو چکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا ذائقہ کڑوا ہے، میٹھا ہے، پھیکا ہے، کیا ہے. ان پانچ چیزوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں. ان کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے کسی بھی طرح کا ہو. آپ کو چیزوں کی حیت جو ہے وہ ان پانچ چیزوں کے ذریعے ہی سے معلوم ہوگی. اسی طرح ہر انسان کا اپنا مطلب ایک جو مزاج ہوتا ہے. ہماری جو یونانی طب ہے اس میں انسان کے مزاج کے 4 حصے کیے گئے ہیں، اور یہ میں آپ کو یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں، اولیاء کرام، ہمارے ہاں تو آج کل الٹا رواج ہے. سیدھا ہمارے ہاں تو مطلب چیزوں کا آپ یہ سمجھے، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں یار پیر کا یہ مقصد ہے کہ کسی کی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، سال بعد جاؤ اور پیر صاحب کو 100-200 روپے 400-500 روپے دو اور واپس آ جاؤ، بس بات ختم. پیر جو ہوتا ہے وہ آپ کا روحانی معالج ہوتا ہے. جس طرح ہمارے جسم کا معالج ڈاکٹر ہے، اسی طرح جو پیر ہے، شیخ کامل ہے، وہ انسان کا روحانی معالج ہے. یعنی جس طرح انسان کو جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں اس طرح روحانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس طرح روح بیمار ہوتی ہے. جسم کا علاج ہے آپ ظاہری دوائی کھاتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اس کو ڈانپتے ہیں، سردی گرمی سے بچاتے ہیں، مناسب اس کو ٹمپریچر میں رکھتے ہیں تو آپ کا جسم ٹھیک کام کرے گا. آپ کی روح جو ہے یہ بھی آلودہ ہوتی ہے، یہ بھی بیمار ہوتی ہے. یہ کیسے بیمار ہوتی ہے؟ گناہوں سے. انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح بیمار ہو جاتی ہے، روح آلودہ ہو جاتی ہے. اور یہ جو صوفیاء کرام ہیں یہ روحانی معالج ہیں. اولیاء کرام انسان کا روحانی علاج تجویز کرتے ہیں. ایک انسان کی روح بیمار ہے، اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا. ایک انسان کی روح بیمار ہے، وہ نیکی کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا دل نیکی کی طرف نہیں لگتا، اس کا دل اچھائی کی طرف نہیں لگتا. اب یہ روح کی بیماری کی علامت ہے. اب جو ایک کامل مرشد ہے وہ سالک کی جو اس کا مرید ہوتا ہے اس پہ نظر رکھتا ہے کہ بھئی یہ جو میرا مرید ہے، یہ جو سالک ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے. یہ کوئی بے یقینی کا شکار تو نہیں ہے جو آج کل کے دور کا سب سے بڑا مرض ہے. اس طرح یہ عبادت میں اس کا دل کیوں نہیں لگتا؟ عبادت میں اس کو لذت اور فرح اور سرور کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس کے لیے وہ مختلف مطلب اس کے لیے وہ علاج اور دوائیاں تجویز کرتا ہے، اور وہ اس کی طبیعت کے موافق ہونا چاہیے. مثلا یہ ہماری یونانی طب جو ہے یہ کہتی ہے کہ انسان 4 چیزوں سے مرکب ہے. 4 قسم کے مزاج ہوتے ہیں انسان کے. ایک ہے دموی مزاج انسان، اس میں خون کا غلبہ ہوتا ہے، وہ گرم مزاج ہوتا ہے،
خون کا غلبہ ہو، دموی مزاج اس کو بولتے ہیں، اس میں وہ گرم مزاج بندہ ہوتا ہے۔ اب خدا نخواستہ اگر اس کو گرم مزاج والے بندے کو آپ اوپر سے شہد دے دیں یا کوئی اور ایسی گرم شہد دے دیں تو اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک ہے بلغمی مزاج۔ بلغمی مزاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب وہ تری زیادہ ہے، اس کے جسم کے اندر تری زیادہ ہے۔ ایک ہے سوداوی مزاج۔ سودا ایک سیاہ رنگ کا مادہ ہوتا ہے جو انسان کے معدے میں ہوتا ہے، وہ انسان کی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط رکھنے میں انسان کی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے صفراوی مزاج۔ صفرا ایک پیلے سے مادے کو بولتے ہیں جو انسان کے پتے میں ہوتا ہے۔ یہ غذا کے ہضم کرنے میں انسان کا ممد اور معاون ہوتا ہے۔ یعنی میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کوئی حکمت پہ میں آپ کو لیکچر نہیں دے رہا، بلکہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر انسان کا ایک مزاج ہے۔ آپ ہیں، آپ کو ایک خدا نخواستہ کسی کوئی بیماری ہے، اس کے لیے ڈاکٹر ایک دوائی تجویز کرے گا، ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو وہی بیماری ہو اور ڈاکٹر اس کے لیے دوسری دوائی تجویز کرے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں انسانوں کو بے شک بیماری ایک طرح کی ہو لیکن دوائی بھی ایک طرح کی کام کرے۔ اس کے مزاج کے مطابق دوائی کو تجویز کرنا یہ ایک ماہر طبیب کا کام ہے کہ جس طرح انسان کا مزاج ہے اس کے مطابق اس کے لیے دوائی کو تجویز کیا جائے۔ یہ جو میں نے 4 قسم کے مزاج گنے ہیں، اس میں یہی بات آتی ہے کہ آپ انسان کے مزاج کے موافق اس کے لیے دوائی تجویز کریں۔ بلا تشبیہ و تمثیل حضرات صوفیاء کرام، ان کے پاس جو سالک آتا ہے، جو راہ سلوک کا راہی ہوتا ہے، متلاشی ہوتا ہے، اس کے مزاج کے مطابق اس کی یعنی جو چیز اس کے اوپر اثر کرتی ہے اس کے مطابق وہ اس کے لیے دوائی تجویز کرتے ہیں۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، ہمارا سلسلہ ہے مجددیہ نقشبندیہ، اس میں یہ ہے کہ انسان جب سالک اپنے مرشد کے پاس جاتا ہے تو مرشد اس کے لیے قلبی ذکر جو پہلا سبق ہوتا ہے وہ قلب کا سبق ہوتا ہے کہ چونکہ قلب جو ہے وہ جلوہ گاہ الہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جلوہ گاہ اس کی شان کے مطابق، تو وہ اس کو صاف کرنے کے لیے اس میں ذات کا ذکر دیتے ہیں کہ بھئی تو اس میں ذات کو پکا۔ اور ایک بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی مطلب عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے، اس دوران وہ سالک کو چاہے وہ عرصہ 2 مہینے کا ہو 6 مہینے کا ہو، اس کو نوافل سے بھی منع کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے نفل نہیں پڑھنے، آپ نے نفل پڑھنے کی جگہ مسلسل ذکر کرنا ہے۔ جو وقت آپ نوافل کو دیتے ہیں، مثلا ظاہر سی بات ہے جو سلوک کے سالک ہوتے ہیں، راہ سلوک کے راہی ہوتے ہیں، وہ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطلب ہے تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ اب ایک بندہ ہے ساری عمر تہجد پڑھ رہا ہے، وہ جاتا ہے کسی نقشبندی مجددی بزرگ کے پاس بیعت ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اب تہجد نہیں پڑھنے، تو پہلے تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، مطلب نفل پڑھنے سے مجھے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھئی تم نے اس جگہ ذکر کرنا ہے، اس نفل کی جگہ جب تم نوافل پڑھتے ہو ان نوافل کی جگہ تم نے کیا کرنا ہے، ذکر الہی کرنا ہے مسلسل۔ اب جو بندہ جب وہ ذکر اس نوافل کا وقت ذکر کو دے گا نا، اسم ذات کے ذکر کو، تو وہ اسم ذات کا جو ذکر ہے، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، اور دلوں کو جو صاف کرنے کا آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کو صاف کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ حدیث کا تجویز کردہ علاج ہے،
تو جب انسان کا وہ قلب مسلسل ذکر کے ذریعے صاف ہوتا ہے تو پھر اس کو نوافل میں پھر مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تہجد کا وقت اور وہ بندہ سویا رہے، یا وہ نوافل پڑھ رہا ہو اور اس کا دل نوافل میں نہ لگے۔ یعنی یہ میں نے یہ بات اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ جو کامل مرشد ہوتا ہے وہ سالک کو اس کی طبیعت کے موافق ذکر کا القاء کرتا ہے کہ بھئی یہ چیز اس بندے کے اوپر اثر کرے گی، فلہذا اس کو یہ ذکر دیا جائے، اس کو یہ وظیفہ دیا جائے، اس کو یہ ورد دیا جائے، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح یہ جو مشائخ چشت ہیں، صوفیاء چشت ہیں، انہوں نے ایک ہمارے حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں نا سما کے بارے میں کہ نہ ایکار می کنم و نہ انکار می کنم، یعنی نہ میں یہ کام کرتا ہوں اور نہ میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ لیکن چونکہ صوفیاء چشت کے مطابق اور خصوصاً حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مطابق، چونکہ آپ اس حالت میں آئے تھے کہ وہاں پہ ہندوستان میں سوائے ناچ کے، سوائے گانے کے، ان چیزوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں، تو آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ڈنڈا اٹھاتے اور مطلب لوگوں پہ فتویٰ بازی کرتے کرتے لوگوں کو اس طرح، ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے قریب کس نے آنا تھا، آپ نے اس سما کو یہاں پہ رواج دیا۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ ایک سسٹم آگے چل رہا ہے، لوگ جوک در جوک دین میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس کے لیے شرائط کا بھی تعین فرما دیا۔ ہمارے ہاں جو آج کا المیہ ہے وہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم شریعت سے زیادہ اپنی طبیعت کو فالو کرتے ہیں۔ وہ جو سما انہوں نے مطلب جس طریقے سے جن استعداد کے لوگوں کے لیے جس کا تعین کیا تھا، اس کو ہم بھول کے ہم فقط اب اس میں آ گئے ہیں کہ بھائی نہیں بس قوالی ہونی چاہیے چاہے جس طرح کی بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک وقتی اپنے نفس کو حص پہنچانے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لوگوں کو جمع کرنے کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جو روحانی ترقی کے لیے صوفیاء چشت نے قوالی کو رواج دیا تھا وہ اصل انسان کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے شرائط کا تعین بھی کر دیا کہ بھائی ایک مخصوص سٹیج پہ پہنچا ہوا بندہ ہی قوالی سن سکتا ہے۔ اب 5 شرائط تھی، وقت ہمارا بس ختم ہو جاتا ہے تو وقت ملا، شاید میں اس پہ کچھ اگلے جمعے پہ بھی بات کروں انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے لیے شرائط کا تعین فرما دیا کہ ہر بندہ اس کو نہیں سن سکتا، اس کو وہی بندہ سنے گا جو ایک کامل مرشد کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے ایک مخصوص منزل تک پہنچ چکا ہو، اور اس منزل سے آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ طریقت کا ایک اصول ہے میرے بھائیوں، من استوى یومہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہوں وہ خسارے میں ہے۔ یعنی طریقت کا اصول یہ ہے کہ مومن ہر آن، ہر لمحے، ہر لحظے ترقی کرتا ہے، کسی ایک جگہ پہ منجمد اور جامد اور ساکت نہیں ہوتا۔ اب اگلے درجے تک بڑھنے کے لیے، پہنچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے اب یہ بندہ قوالی سن سکتا ہے۔ جس طرح آپ مثلا آپ کہتے ہیں نا ایک بچہ ہوتا ہے، بچے کی ایک مخصوص عمر تک پہنچتا ہے، اب آپ اس کو اسکول میں بھیجتے ہیں یا مسجد میں بھیجتے ہیں، اس سے پہلے آپ نہیں بھیج سکتے کیونکہ بچے کے اوپر ایک بوجھ ہوگا۔ بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم میں بڑی ایک حکمت ہے جس میں حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ اسے نماز سکھاؤ، مطلب اس سے پہلے اس کی جو گروتھ ہے اس کو جمع ہونے دو، بچے کا ذہن جو ہے، بچے کی جو قوت ہے وہ ایک مجتمع ہو جائے، تو اس وقت ضروری ہے کہ بچے کو آپ نماز سکھائیں۔ ہمارے ہاں آج کل مطلب تھوڑا سا یہ ہے کہ چھوٹے بچے ان بچوں کو بھی بھیج دیا جاتا ہے، ان کا اپنا ایک سلیبس ہے، لیکن اگر آپ ایک بندہ میٹرک پڑھ رہا ہو، اس بندے کو آپ ایم اے کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے، اس کے سامنے ایم اے کا سلیبس رکھ دو، اسے کیا پتہ ہے؟ ایک پرائمری پاس بندہ، اس کے آگے آپ مطلب ہے بی ایڈ کا یا بی اے کا آپ سلیبس رکھتے ہیں تو اس کو تو کوئی پتہ نہیں۔
اسی طرح یہ جو محفل سما ہے، یہ جو قوالی ہے، یہ ایک مخصوص انہوں نے فرمایا شرط رکھی، اور یہ شرائط کسی عام بندے نے نہیں رکھی. یہ حضرت خواجگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آپ کی کتاب ہے سیر الاولیاء یا ملفوظات نظامیہ، اس میں یہ شرائط موجود ہیں باقاعدہ طور پہ کہ قوالی وہی شخص سن سکتا ہے کہ جو اس منزل تک پہنچ چکا، اور پھر جو پڑھنے والا قوال ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی شریعت کا تابع اور سالک ہو، اور سننے والے پورے ان کے اندر کوئی مطلب خلط ملط مخلوط اجتماع نہ ہو. مخلوط سے مرض یہ کہ مرد اور عورتیں، جیسے آج ہمارے ہاں آپ درباروں مزاروں پہ چلے، ایک طرف سے مرد جا رہے ہیں ایک طرف سے عورتیں جا رہی ہیں، مرد ادھر دیکھتے ہیں عورتیں ادھر دیکھتی ہیں، سارے کا سارا ستیہ ناش اور بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. اور یہاں تک پابندی ہے کہ کوئی ایسا جوان بھی موجود نہ ہو کہ جو امرد ہو. امرد اس مرد کو بولتے ہیں کہ جس کی ابھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو. یعنی ان شرائط کے ساتھ مشروط کر کے صوفیاء چشت نے اجازت دی ہے کہ آپ قوالی سن سکتے ہیں، اور پھر اس کے الفاظ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو شریعت سے بغاوت ہو. کیونکہ جہاں پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ان من الشعر الحکمہ، بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جن میں حکمت ہوتی ہے، وہیں پہ یہ بھی ہے کہ والشعراء یتبعهم الغاوون، بہت سے شعراء ایسے جو ایویں اوٹ پٹانگ مارتے رہتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہیں. اب شاعروں آج کل آپ سنیں نا، یہ چلے جائیں آپ دربار، میں تو جاتا ہی نہیں اور اس کے دنوں میں دربار پہ، میری توبہ ہے ان 7 دنوں کے لیے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ چلے جائیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے، نرا مطلب ایک یقین مانے کہ ایک مطلب ہمارا وقت مکمل ہی ہونے کا 2-3 منٹ، اب وہ جو باقی چیزیں وہ ایسے ہی پھر سے ہی انشاءاللہ. میں جو آپ سے آج درد دل کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے صوفیاء کرام کے، اولیاء کرام کے اس مشن کو خود کہتے ہیں نا گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے والی کیفیت بن چکی ہے. آپ مزارات اولیاء پہ چلے جائیں، دنیا اکثریت کچھ مزارات ایسے ہیں. آپ مجھے بتایا حضرت پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہندوستان میں صرف 2 مزار میں نے ایسے دیکھے ہیں، ایک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ایک حضرت مجدد الفسانی، جہاں پہ کوئی بھی خلاف شرع حرکت سختی سے منع ہوتی ہے اور بالکل مطلب لوگوں کو سختی سے منع کر دیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ تو اکثر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جن کی آج ہم بات کریں، وہاں پہ تو وہ بڑے بڑے سنڈے قسم کے خلیفے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں 60 سر سجدے وچ خواجہ دی بارگاہ وچ. یعنی وہ باقاعدہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ خواجہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کرو، حالانکہ یہ حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، سوائے اللہ کے کسی کے آگے سجدہ کر. ہمارے علماء نے تو قبر کو چومنے سے بھی منع فرمایا ہوا ہے بھائی. اور کیا ہو رہا ہے عرسوں کے نام پہ، کیا ہو رہا ہے اولیاء کرام کے نام پہ. یقین مانے کہ ایک دل والا، ایک صاحب دل انسان اس پہ روتا ہے خون کے آنسو. کہ آپ چلے جائیں دنیا کا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عید میلے کی جگہ نہ بناؤ. اور وہ ہستی کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. وہ ابو داؤد شریف کی میں جو مکمل حدیث پہلے پڑھی تھی اس میں ایک ایسا ہی ہے کہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ. ادھر ہم نے قبروں کا کیا حال کیا ہوا ہے، جیسے ہندو اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے یہ معبودان باطرہ خوش ہوتے ہیں. وہی رواج آج ہمارے ہاں فروغ دیا جا رہا. اور آپ کوئی شریف انسان یقین مانے دربار پہ آج کل نہیں جا سکتا. سہیلی سرکار دربار ایک دور میں جایا کرتا تھا، وہاں میرا بیان ہوتا تھا، پھر بیان تو پھر ظاہر ہے پھر ہمارا بیان تو وہ تھا، پھر مجھے انہوں نے کدھر برداشت کرنا تھا. لیکن پھر بھی الحمدللہ میں کم از کم 2 دہائیوں سے میں ایک مہم چلا رہا ہوں کہ یار خدا کا خوف کرو. یہ اولیاء اللہ کے مزاروں کو تم نے کیا بنا دیا ہے. محکمہ اوقاف جو ہمارا ہے وہ تو کوشش کرتے ہیں یار ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسے آنے چاہیے، چاہے جس طرح.
چڑھاوا حالانکہ چڑھاوا تو بتوں پہ چڑھایا جاتا ہے، اللہ کے ولی کی تو نیاز دی جاتی ہے، اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ لوگ وہاں جو ان کے مہمان آئے وہ کھانا کھائیں۔ ادھر جا کے کوئی بت ان کی قبر کو تو نہیں ملا جاتا کہ وہاں پہ خون یا دودھ جیسے ہندو کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کیوں ان آلودگی میں ملوث، ہم صوفیاء کرام کے مشن کے نام پہ ہم کیوں بدعات سیئہ کو فروغ دے رہے ہیں، اور اس میں ہماری حکومتیں شامل ہیں، ہمارے ادارے شامل ہیں، ہمارے لوگ علماء بھی۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کہا جاتا رہا ہے، میں اپنی میل آپ کو کھول کے بتاؤں، آپ کو لگ پتہ ہے، آپ کہتے ہیں یس استاد برداشت کرتے، غصہ نہ چڑھ جائے، جتنا میں برداشت کرتا ہوں انشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسی وہ چیزیں برداشت نہیں کر سکے گا۔ مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف مہم چلتی ہے، لیکن ہم کیا اس سے میرے خلاف کالم لکھے گئے ہیں اس بات پہ کہ بھائی یہ بندہ ہے، لیکن یاد رکھیں حق جو ہے نا یہ کبھی یہ حق اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے۔ اس لیے آج چونکہ ہمارا موضوع اور عنوان وہی حضرت سلطان الہند کے حوالے سے تھا، لیکن میں آخری بات آپ سے یہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا اہل سنت کے عقائد سے، کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کا اولیاء کرام کی تعلیمات سے، یہ محض ایک مخصوص مافیا ہے جو سیون شریف سے لے کے بری امام اور یہاں تک ایک بزنس سیٹ کیے ہوئے ہیں، اور پورا ایک مافیا ہے جو ڈرگ مافیا بھی ہے، اس میں اور بہت سی مافیائیں ہیں جنہوں نے اولیاء کرام کے اس مشن کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ میں بڑے درد دل سے گزارش کروں گا جس شخص سے جہاں تک ہو سکتا ہے ایسی چیزوں کے خلاف ضرور آواز اٹھائے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن ان ہستیوں کے سامنے کم از کم ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم اپنا حق ادا کر دیں، باقی آگے نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، صدا کرنا ہے ہمارے بس میں، ہم نے صدا کرنی ہے۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر اس پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر موقع ملا تو شاید میں کچھ اگلے جمعے پہ بھی اس تعلیمات سلطان الہند کے حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ سبحانہ